جب کسی انسان پر کوئی آفت آتی ہے تو وہ خود اپنے حالات کو بہتر سمجھتا ہے، یا وہ جانتا ہے اپنے حالات یا اس کا خدا جانتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے. یعنی جس انسان پر جو مصیبت آ رہی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے فلاں گناہ کا اثر ہے. اسے الہام ہوتا ہے، یعنی الہام وہ محسوس کر لیتا ہے. الہام فطری کہہ لیں، الہام روحانی کہہ لیں، بالاخر ایک الہام اسے ہوتا ہے. اس کے دل میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ میں نے مثلا فلاں جو کام کیا ہے، فلاں جو نافرمانی کی ہے، فلاں جو کسی شخص کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، چاہے وہ مالی ہو، گفتگو کی حد تک ہو، توہین ہو، جو بھی ہو، یہ یا وہ فلاں بدکاری جو مجھ سے یہ واقع ہوئی ہے، انجام پائی ہے، تو یہ اسی کا اثر ہے. اس صورت میں انسان جو ہے پھر بھی اسے چاہیے کہ ان تمام مسائل میں ایک قابل اعتماد جو علماء ہیں، جو بالکل ہمارے بالاخر روحانی طبیب ہیں، ان سے گفتگو کرے. مثلا انہیں یہ نہ کہے کہ میں نے یہ کیا. انہیں کہے ایک آدمی ہے، اس نے فلاں گناہ کیا، اب فلاں مصیبت میں گرفتار ہے، آیا یہ اس گناہ کا اثر ہے؟ پوچھ لے. یہ آزمائش ہے. بالاخر اس کو علماء بہتر جانتے ہیں. جب امام معصوم موجود ہوں وہ جانتے ہیں، ورنہ ان کے جو نائبین ہیں، ان کے جو علوم کو حاصل کرنے والے ہیں، وہ اس چیز کے ماسٹر ہیں، وہ جانتے ہیں. تو جب وہ متوجہ ہو جائے کہ یہ فلاں گناہ کا اثر ہے، اس صورت میں اس گناہ کی جو توبہ ہے وہ ساتھ ہوگی تو صبر ہوگا. صبر کے ساتھ اسے انجام اس کے ساتھ صبر تکمیل پائے گا، ورنہ وہ صبر نہیں ہے، ورنہ وہ نافرمانی پہ نافرمانی ہے. یعنی یہ شخص جو ہے وہ شقاوت کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے کہ اس پر اب سزا، دنیاوی سزا بھی اثر نہیں کر رہی، یہ اس سے بدتر ہو جائے گا، یعنی دور ہو جائے گا اور خدا سے. لیکن اگر وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے فلاں گناہ کا اثر ہے، اسے چاہیے کہ وہاں آئے اور توبہ کرے پروردگار کی بارگاہ میں، کثرت سے استغفار کرے. اور اگر وہ گناہ جو ہے وہ کسی شخص کے ساتھ ہوا ہے تو اس شخص کو راضی کرے، اس شخص کے ساتھ مل کر اللہ کی بارگاہ میں گناہ کا مداوع کرتے ہوئے توبہ کرے. پھر وہ دیکھے گا کہ وہ حالت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، وہ جو مصیبت ہے ختم ہو رہی ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، میری زندگی بہت سادہ ہے اور میں اعمال صالح ہی انجام دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی سہوی، کوئی مشکل ہو جو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن عمدن میں نے، چونکہ سہوی اگر کوئی حرکت ہو تو اس کا تو اللہ عذاب ہی نہیں دیتا، عذاب وہیں ہوتا ہے جہاں عمدن نافرمانی. اس صورت میں وہ اسے اللہ کی آزمائش سمجھے گا. اور خدا کی آزمائش اگر ہے تو یہ گویا اس کی ترقی کا ایک سمجھو زینہ جو ہے وہ مل رہا ہے اسے. چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس انسان نے اسکول، مدرسہ، یونیورسٹی میں ترقی کرنی ہوتی ہے تو اس کا امتحان ہوتا ہے. امتحان ہونے کے بعد اسے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، کمرہ امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، پھر وہ اگلے مرحلے میں پہنچتا ہے. تو ہمارے زندگی میں جو بسا اوقات مصیبتیں، تکلیفیں آتی ہیں جن کا ہمارے گناہوں سے تعلق نہیں ہے، تو وہ گویا ہمارے امتحان ہوتے ہیں. اور یہ امتحان جو ہیں وہ ہمیں پختہ کرنے کے لیے بہت سارے دیگر اخلاقی کمالات ہمیں عطا ہوتے ہیں. مثلا فرض کریں ایک انسان جو ہے وہ جب کچھ مسائل سے گزرتا ہے تو اس کے اندر صفت قناعت پیدا ہوتی ہے، صفت زہد پیدا ہوتی ہے، صفت حلم جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، صفت استقامت پیدا ہوتی ہے. حتیٰ ہو سکتا ہے علم پیدا ہو، وہ اس چیز کو دور کرنے کے لیے مطالعہ کرے گا، علماء کے پاس جائے گا، سوال و جواب کرے گا، اس کا علم بڑھے گا. تو یہ گویا اب وہ روحانی اور معنی طور پر ترقی کر رہا ہے. امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے انصار کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ وہ صابر ہیں بے درجہ اکمل. یعنی جتنی بھی مصیبتیں اس راہ میں آئیں گی، آخر ایک قیام ہے، عالمگیر قیام ہے، جس میں دنیا کے بڑے بڑے ظالم نظام، حکومتیں، بڑے بڑے ظالم جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ جتنا بھی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں سپر پاورز کی شکل میں جو دنیا پر ہر طرح کا ظلم ڈھا رہے ہیں، ان سب کے آگے قیام ہے مٹھی بھر جماعت کا. تو وہ کوئی آسانی سے تو نہیں یہ قیام جو ہے وہ کامیاب ہوگا. اس میں بہت سارے شدائد، مشکلات، بہت سارا خون دینا پڑے گا، پتہ نہیں کن کن آگ کے میدانوں سے گزرنا پڑے گا. تو یہ جماعت کیوں کامیاب ہوگی؟ چونکہ یہ ظہور سے پہلے اپنی جو سادہ زندگی تھی، گھریلو زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، انفرادی زندگی، اس میں یہ بہت کامیاب صابر رہے ہیں. تمام تر مشکلات کے مد مقابل ہر امتحان سے کامیاب ہوتے چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام زمانہ کی ہمراہی کے لیے انتخاب کر لیا. تو یہ گویا ان کا ایک بلند ترین مقام ہوگا جو آج کے زمانے اگر ہم کسی شخص کے بارے میں تصور کریں کہ اس شخص کی بلند ترین روحانی کیفیت کیا ہے، تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ وہ امام زمان کے انصار میں سے شمار ہو.
ان کے ناصرین میں سے اس کا انتخاب ہو. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ وقت کے امام کی رکاب میں آنے کا اسے درجہ مل جائے. تو یہاں تک پہنچنے کے لیے صبر ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ائمہ نے امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے ناصرین کا جب بھی ذکر کیا ہے تو ان کی صفت صبر کو بہت ہی واضح طور پر بیان کیا ہے کہ یہ جتنی بھی مشکلات ہوں گی، خون دیں گے، جانیں دیں گے، مال دیں گے، جو کچھ بھی دیں گے، یہ پروردگار اور اس کے ولی پر احسان نہیں جتلائیں گے. یعنی یہ جو لفظ آیا ہے کہ احسان نہیں جتلائیں گے کہ ہم آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ شکر بجا لائیں گے کہ خدایا تو نے ہمیں انتخاب کیا ہے، ہمارے اس ناچیز بدن، ہماری اس حقیر سا مال، ہماری اولاد جو کہ تیری امانت ہے، تیری راہ میں صرف ہو رہی ہے، تو تیرا شکر ہے تو نے اس عظیم خدمت الہی کے لیے ہمیں انتخاب کیا. اس پر وہ سجدہ شکر کریں گے. تو صابر آدمی جو ہے وہ ہر امتحان پر اللہ کا اس لیے شکر ادا کرتا ہے کہ خدایا تو نے میری طرف توجہ کی اور تو چاہتا ہے کہ میں ترقی کروں، تو نے مجھے ان بلایا، ان مصیبتوں اور ان آزمائشوں سے تو گزار رہا ہے. تو یہ خدا کا انتخاب ہوتا ہے ایک صابر آدمی پر.